السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خون کے موقع پر حضرت علی کے فضائل بیان کیے اس پر بات ہوئی تھی، اور کچھ ان حالات پر بات ہوئی تھی جو حج سے واپسی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں گزارے۔ ایک موقع آتا ہے کہ وہ جو میں نے کل کی نشست میں آپ لوگوں کے سامنے تقریر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ رات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو مویہبہ، تھوڑا سا نام ایسے ہی ہے لیکن صحابی رسول ہے، ابو مویہبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بلایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین میں سے تھے، اور ان کو بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں بقی، جنت البقی جو قبرستان ہے وہاں جاؤں اور ان لوگوں کے لیے دعا استغفار کروں۔ تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ یہ رات کا موقع تھا، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی والوں کے لیے پہلے تو دعا فرمائی، اور اس کے بعد ان سے فرمایا ابو موہبہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ دو اختیار دیے۔ ایک اختیار تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ مجھے لمبی زندگی دے دی جائے، اور اس لمبی زندگی کے اندر خوب مال و متاع ہو، برکت والی زندگی ہو، کیونکہ اب تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی گزری آپ سن چکے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اختیار تو مجھے یہ ملا کہ یہ بیماری اور یہ تکلیف وغیرہ جو ہے، یہ خیر ابھی تک تو تکلیف وغیرہ نہیں ہوئی تھی، ابھی تک تو کوئی بیماری نہیں ہوئی تھی، ابھی تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ جو ہے یہ زندگی لمبی ہو جائے اور خوب خوشحال ہو، اور ایک اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ میں ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کو پسند کر لیا، جنت کو پسند کر لیا۔ تو ابو موہبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے کیوں نہ اس بات کو پسند کر لیا کہ خوشحال اور لمبی زندگی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے آخرت کو ترجیح دی، جنت اور اللہ تعالیٰ کو ترجیح دی۔ اس کے بعد ایک موقع آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر کی 29 تاریخ تھی، سفر کا مہینہ تھا، ربیع الاول سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے سفر، 29 تاریخ تھی، اور اب یہ 29 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، 30 کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 13-14 دن پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ مدینہ کے اندر ایک صحابی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لے گئے، بقی کے اندر گئے، ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور ان کے کفن دفن میں خود شریک ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بہت تیز درد ہوا اور بخار آ گیا۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لے گئے تو سر میں درد تو بہت تھا، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، ان کے سر میں پٹی بندھی ہوئی تھی امی عائشہ کے، اور وہ کہتی واہ رأسہ، ہائے میرا سر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے عائشہ کہ ہائے میرا سر، کہ اتنا سر میں درد ہے کہ مجھے لگتا ہے اسی درد کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے جا ملوں گا۔ تو یہ بات امی عائشہ نے کہی کہ یا رسول اللہ، ہائے میرا سر، کہیں اس درد میں اللہ تعالیٰ کو پیاری نہ ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈ فرمایا کہ عائشہ، اگر تو اس درد میں چلی گئی تو میں تیری جنازے کی نماز پڑھاؤں، اور اس قسم کی بات ہے۔ تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، اگر میں چلی گئی، ناز فرمائے، امی عائشہ نے ناز فرمائے کہ اگر میں چلی گئی تو آپ تو دوسری بیویوں میں مصروف ہو جائیں گے، مجھے بھول جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سوچا ہوگا کہ جا تو میں رہوں، یہ اپنی باتیں کر رہی ہیں، ان کو کیا پتہ تھا کہ یہ درد کیسا ہے اللہ کے رسول کے۔ بہرحال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ مکالمہ، یہ بات چیت ہوئی اللہ کے رسول کی، لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں تشریف لے گئے، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ تو حضرت میمونہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کی باری کب ہے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادیاں کر لے تو اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی
دونوں بیویوں کو یا تینوں بیویوں کو یا چار بیویوں ہوں، تینوں چاروں کو، جو بھی بہرحال دو بھی ہوں کم سے کم، تب بھی اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنی دونوں بیویوں کو ایک سا وقت دے، ایک دن اس کے پاس رہے تو دوسرا دن اس کے پاس رہے. اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ گناہ گار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ پر یہ لازم اور کمپلسری نہیں ہے، آپ جب جس بیوی کے پاس چاہیں رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی تھی. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس برابر کا وقت دیتے تھے. آپ کے اوپر واجب نہیں تھا پھر بھی دیتے تھے. اور اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کی وجہ سے آپ بار بار امی عائشہ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب ہے. حضرت میمونہ سے بھی یہی پوچھا. اور حضرت میمونہ یہ وہ ہیں جو سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں. عمرۃ القضاء کے موقع پر ان کا نکاح ہوا تھا اللہ کے رسول سے. دوسری کسی ازواج کے پاس گئے، زوجہ کے پاس گئے تو ان سے بھی یہی کہا عائشہ کی باری کب ہے. تو تمام ازواج مطہرات نے مل کر مشورہ کیا. ایک ہفتہ اس طریقے سے بیماری میں گزرا اور آپ سب بیویوں سے امی عائشہ کے بارے میں پوچھتے تھے. تو سب لوگوں نے، تمام ازواج نے مل کر، ازواج مطہرات نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس طبیعت خرابی کے دنوں میں امی عائشہ کے پاس راحت محسوس فرمائیں گے، اور آپ کے دل کی یہ خواہش ہے کہ امی عائشہ کے پاس آپ کو بھیج دیا جائے. تو سب نے اجازت دی تھی کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ آپ امی عائشہ کے حجرے میں چلے جائیں، کیونکہ یہ امی عائشہ کا حجرہ یہ وہ حجرہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج روضہ مبارک ہے، آپ کی قبر بنی ہوئی ہے. اس جگہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننا تھا، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونا تھا، آپ کو اس دنیا سے جانا تھا. تو بہرحال یہ شکل بن گئی، سب نے اجازت دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی کہ حضرت فضل اور حضرت علی، ان دونوں، فضل ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے فضل، اور حضرت علی یہ بھی چچا زاد بھائی ہیں، فضل بھی چچا زاد بھائی ہیں، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر ایک ہفتے کی طبیعت خرابی کے بعد امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے. ٹوٹل 13-14 دن اللہ کے رسول کی طبیعت خراب رہی ہے، اور ایک ہفتہ آپ نے مختلف کمروں میں، مختلف حجروں میں گزارا. اور یہ آخری ایک ہفتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب امی عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. اور اس ایک ہفتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری تیمارداری اور خیال جو رکھا امی عائشہ نے رکھا. اور اس ایک ہفتے میں جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری امی عائشہ سے ملتی ہیں. چند ایک حدیثیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو معوذتین کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیا کرتے تھے. یہ بھی امی عائشہ سے روایت ہے. ایک روایت اور ہے کہ فرماتی ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا آپ کے لیے دشوار ہو گیا. تو میں پڑھتی تھی اور پڑھ کر میں اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھ مبارک کو جو ہے وہ پورے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی. پڑھتی میں تھی کیونکہ اللہ کے رسول کے لیے مشکل تھا، لیکن بابرکت ہاتھ اللہ کے رسول کے وہ زیادہ بابرکت تھے، میرے تو آس پاس بھی نہیں تھے. امی عائشہ فرماتی ہے، لیکن یہ بھی صحابی ہے، زوجہ مطہرہ ہے، لیکن اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہے نا، ان کا کیا. تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کیونکہ فرماتی ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ زیادہ بابرکت تھے، تو آپ کے ہاتھوں کو میں پھیر دیا کرتی تھی. ایک موقع میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے، یہ بھی امی عائشہ سے مروی ہے کہ وہ رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے ان کے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں بیمار کو، اللہ کے رسول کو بیمار دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہوئی. تو اللہ کے رسول نے ان کے کان میں کچھ کہا تو رو پڑی، پھر کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی. اور اس پر امی عائشہ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو اس وقت تو انہوں نے کچھ بتایا نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے، امی عائشہ نے پھر خود پوچھا کہ کیا اس دن اللہ کے رسول سے تمہاری بات ہوئی تھی کہ تم رو پڑی اور پھر ہنس پڑی. تو انہوں نے کہا اب تو اللہ کے رسول چلے گئے، اس بات کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں جا رہا ہوں، میرا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا، اس وجہ سے میں روئی تھی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو اس بات پر میں خوش ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد فاطمہ اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس 6 مہینے میں کسی نے فاطمہ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، بالکل ایسی ہو گئی تھی. اور بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمے کے اندر ہی ان کا بھی انتقال ہوا ہے. اتنا صدمہ ہو گیا تھا کہ اسی صدمے کے اثر سے اس دنیا سے گئی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا. آپ نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ تم جنت کی عورتوں کی جو ہے سردار ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی. امی عائشہ فرماتی ہے کہ آپ نے ایک موقع پر مجھ سے فرمایا کہ عائشہ، وہ جو خیبر کے موقع پر مجھے زہر دیا گیا تھا اس کا اثر میں اب محسوس کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کی گردن میں، سر میں اس زہر کا اثر محسوس ہوتا تھا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی کہ درجہ شہادت یہ بہت بڑا درجہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اپنے نبی کو عطا کیا، اس سے محروم نہیں ہونے دیا کہ زہر کے اثر سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، تاکہ شہیدوں کا بھی جو ایک مرتبہ ہے وہ بھی اللہ کے رسول سے چھوٹ نہ جائے.
اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور اس کا سردار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بنایا۔ حضرت زید بن حارثہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ حضرت اسامہ جو ہے زید کے بیٹے تھے، زید بن اسامہ بن زید۔ تو 17 سال ان کی عمر تھی تقریباً، ان کو جو ہے وہ امیر بنایا لشکر کا، اور اس لشکر کے اندر تقریباً تمام بڑے بڑے عشرہ مبشرہ جو تھے نا سارے تقریباً سارے موجود تھے، ابوبکر، عمر اور عبد الرحمن بن عوف وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ جو ابھی ان کو سیف اللہ کا خطاب ملا ہے اور انہوں نے بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اس کے باوجود ان سارے لوگوں کو ایک طرف کر کے لشکر کا سردار اور امیر بنایا گیا ہے اسامہ بن زید کو، جن کو نہ کوئی تجربہ ہے اور نہ میرے خیال سے عمر اتنی زیادہ ہے، لڑک پنتا طبیعت میں 17 سال کی عمر ہوتی ہے، چہرے پہ بال بھی ٹھیک سے نہیں آتے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام کے اندر اتنا اخلاص تھا کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری پوزیشن چھن گئی اور کسی چھوٹے کو ہمارے اوپر، کسی جونیئر کو ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا، جیسے آج دنیا کے اندر لوگ جھگڑتے ہیں۔ یہ حالات نہیں تھے، یہ معاملات نہیں تھے۔ صحابہ کرام جو کچھ کرتے تھے اللہ کے لیے کرتے تھے، مرتبوں کے لیے اور حب جال اور حب مال کے لیے نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حب جاہ اور حب مال، آج ہم نے ان لوگوں کو ان چیزوں کو آگے بڑھا دیا، اور صحابہ کرام کے اندر یہ چیزیں بالکل بھی نہیں تھیں اور یہ معاملات بالکل بھی نہیں تھے۔ تو لہٰذا اسامہ بن زید ان کو اس لشکر کا امیر بنایا، اور مدینہ سے باہر نکل کر جرف ایک جگہ ہے، یہ قافلہ وہاں جا کر کے ٹھہر گیا، یہ لشکر وہاں جا کر کے ٹھہر گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے۔ دیکھو پہلے کچھ افاقے کی کچھ جو ہے وہ خبریں آ جائیں، اس کے بعد پھر نکلیں گے، اللہ کے رسول کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے پھر چلیں گے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 2 دن اس طریقے سے گزر گئے، آخری ہفتے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے، بدھ کا دن تھا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، بے ہوش ہونے لگے۔ غشی تھی، یعنی کہ آدھی بے ہوشی اور آدھا ہوش۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کنویں تھے مدینے کے اندر، 7 الگ الگ کنویں، آپ نے فرمایا کہ ان الگ الگ کنووں کا پانی منگوا کر کے یہ میرے اوپر ڈالا جائے۔ یہ کنویں، ان کا پانی منگوایا گیا اور ان کا پانی 7 مشکیزوں کے اندر بھر کر لایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو ڈالا گیا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بشاشت ہوئی، کچھ طبیعت میں ٹھہراؤ آیا۔ اچھا جی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی ہے پانی وغیرہ ڈالنے کے بعد، لیکن سر میں درد تھا، اتنا درد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ اسی حالت میں باہر تشریف لے گئے، اور طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، 63 سال عمر تھی، اور صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کے رسول کے قریب ہو کر کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں اللہ کے رسول کیا فرماتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے کہ ان لوگوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کے اوپر لعنت نازل فرمائے۔ یعنی کہ سبق یہ دیا جا رہا ہے امت کو کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ کرنے مت لگنا۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج بہت سارے گمراہ لوگ جن کی رسائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک نہیں ہے، نبیوں کی قبروں تک نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے ولیوں اور اللہ والوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ جاتے ہیں باقاعدہ سجدہ ہی کرتے ہیں، وہ بہت سے لوگ تو تعویلیں کرتے ہیں، ہم سجدہ نہیں کر رہے تھے، ہم تو کسی بزرگ کا پیر چوم رہے تھے، لیکن اگر کوئی شخص دور سے کھڑا ہو کر کے دیکھے تو اس کو سجدہ ہی لگے گا ہی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں کی بڑی پکڑ ہوگی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان لوگوں کو منع نہیں کرتے، اپنے پیر چومواتے، اپنے آپ کو سجدہ کرواتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات ایسی کہی کہ صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے کسی کی کمر پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، اپنا بدلہ لے لے۔ میں نے اگر کسی کا مال لیا ہو تو یہ میرا مال حاضر ہے، اپنا حق لے لے۔ میں نے اگر کسی کو ناحق کچھ کہا ہو تو آج اپنا بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن میں بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات میں ایز اے فارمیلٹی کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ بات میں صرف اس لیے کہ خالی ایسے ہی کہہ رہا ہوں زبانی، اور اگر تم میں سے کوئی اپنا حق لے گا تو مجھے برا لگے گا، نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ کوئی اگر اپنا بدلہ لے گا، اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے تو میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، اپنا بدلہ لے لوں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 3 درہم ہیں آپ کے اوپر 3 درہم مجھے آپ سے لینے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی گواہ نہیں مانگتا، نہ تم سے کوئی قسم وغیرہ کھلاتا، بس یاد دہانی کے طور پر پوچھتا ہوں کہ کون سے 3 درہم ہیں مجھے بتا دو۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا تھا مانگنے کے لیے، آپ کے پاس نہیں تھے، میں آپ کے قریب تھا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا تیرے پاس ہے؟ تو میں نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ تو آپ نے مجھ سے کہا تھا تم دے دو، میں تمہیں اپنے پاس سے بعد میں دے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ فضل کی طرف دیکھا، عباس کے بیٹے، اور ان سے کہا اس کو 3 درہم دے دو۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص پر بیت المال میں سے کچھ حصہ ہو، کسی نے بیت المال میں سے کچھ لیا ہو تو وہ واپس کر دے۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ بیت المال کے 3 درہم میرے اوپر ہے۔ آپ نے فرمایا کیسے؟ کہ میں بڑا بھوکا تھا، مجھے بڑی ضرورت تھی تو میں نے لے لیے تھے۔ تو آپ نے فرمایا فضل سے کہ اس کی طرف سے 3 درہم بیت المال میں تم ادا کر دو، تم بھر دو۔ اس سے دیکھیں کہ مال اور مال کا جو معاملہ ہے کس قدر سنگین ہے، کس قدر نازک ہے، اور ہم لوگ کیسے مال کے معاملات میں کس قدر گندے ہو چکے ہیں۔ ہماری معاشرت، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، لوگ دامن بچاتے ہیں اپنا ہماری وجہ سے۔ ہم لوگوں نے اتنے پارٹنرشپ ہو یا تجارت ہو یا لین دین ہو یا کچھ بھی ہو، اپنی زبان سے پھر جانا ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں۔ اب تو اتنا زیادہ دل اچاٹ ہو چکا ہے ان باتوں کو کہہ کے تھک گیا ہوں کہ اس ٹاپک پر، خاص طور سے اس ٹاپک پر تو کچھ بولنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ ایک طریقے سے ہوتا ہے جیسے، حالانکہ نا امیدی کفر ہے، لیکن بالکل دل مایوس ہو چکا ہے، سست ہو چکا ہے کہ کچھ کہنے کا من ہی نہیں کرتا میرا تو اس ٹاپک کے اوپر۔ بالکل اکتا چکا ہوں، پریشان ہو چکا ہوں۔ ذاتی طور پر بھی اپنی امت کا، اپنے مسلمان بھائیوں کا بڑا ستایا ہوں میں ذاتی طور پر، بہت زیادہ معاملات کے میدان اللہ جانتا ہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ لوگ جو ہیں کم سے کم چاہے کتنے ہی غلیظ کیوں نہ ہو جائیں، کتنے ہی زیادہ خسیس کیوں نہ ہو جائیں، لیکن کم سے کم اس مرتبے کا خیال رکھتے تھے کہ علماء کرام ہیں، مسجد کا امام ہے۔ آج کل تو لوگ سمجھتے ہیں آسان شکار آ گیا، بہت ستایا ہوں، اللہ کی قسم بہت ستایا ہوں۔ ایسا دل دکھا ہوا ہے کہ دل چاہتا ہے بد دعا دے دوں، لیکن اکابر علماء اور میرے اساتذہ کی تربیت ہے کہ زبان سے بد دعا کے الفاظ نہیں نکلتے۔ کبھی کبھی حالات دیکھتا ہوں سیاسی اعتبار سے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل صحیح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بلکہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے جیسے ہمارے معاملات ہیں، لیکن پھر زبان سے یہی دعا نکلتی ہے کہ بس اللہ پاک رحم فرما، اس امت پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اپنے معاملات درست کرو بھائی، خدا کے واسطے اپنے معاملات درست کرو۔ بہنوں کو پراپرٹی نہیں دیتے، بہنوں کو میراث نہیں دیتے، بیویوں کو مہر نہیں دیتے، گراہک کو صحیح سے مال نہیں دیتے، زبان سے کچھ کہتے اور مکر جاتے ہو۔ ابھی تازہ چوٹ کھا کر آیا ہوں، ابھی زبان سے نکالوں گا تو شاید وہ بھی یہ سبق دیکھ رہے ہو، وہ بھی ایک کلاس دیکھ رہے ہو، سنیں گے تو ان کو شرم آئے گی۔ نہیں کہتا میں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنی بری ان لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھی تکلیف پہنچائی ہے۔ اور یہاں اپنی جانب سے اللہ کی قسم، یہ نہیں کہ میں اپنے ذات کے فضائل بیان کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہی کوشش رہتی ہے کہ اپنی جانب سے مالی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ نماز روزے ہمارے اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن کم سے کم یہ حقوق العباد تو اپنی جانب سے جو ہے پورے ادا کریں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شاید ہم لوگ اگر اپنا دیکھیں معاملہ تو نفل نماز اور نفل روزے شاید اتنے زیادہ نہیں ملے، اگر ہے بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کا آپ نے 1 روپیہ بھی کھا رکھا ہے تو اول تو ہے نہیں، اور اگر ہے بھی تو شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ معاملات ادا کرو، بہنوں کو میراث دو، بیویوں کو مہر دو، اور اس کے بعد جس کا جو حق لے رکھا ہے وہ ادا کرو۔ قیامت کے دن یہ نیکیوں سے حق ادا کیے جائیں گے، اس دن بندہ ایک نیکی کو ترسے گا۔ تو بھائی جو کہا جائے سنا جائے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس بات کا جو ہے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اس کی طرف جو ہے خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی ٹھیک نہ ہو، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائے نا، انشاءاللہ دیکھنا حالات ہمارے حق میں ہو جائیں گے۔ حالات یقین کر کے دیکھو، کوشش کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اجتماعی طور پر حالات خراب ہیں، اجتماعی طور پر امت مسلمہ امت ہونے کی حیثیت سے بے ایمان ہو چکی ہے۔ کتنا بڑا بگاڑ ہے یہ، میری آپ کی ذات کی بات نہیں، پوری دنیا کے اندر معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں، مسلمانوں سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، ہمارے ساتھ کوئی تجارت کرنے کو تیار نہیں ہے، ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری باتوں سے، بے ایمانیوں سے، اور قسمیں کھا کر اور جھوٹ بول کر اپنے سودا بیچنے سے اور لوگوں کو دھوکہ دینے سے اور کسی کا حق مارنے سے اللہ تعالیٰ خاص طور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔